الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وليس الشيء سهلا الا اذا شئت او جعلت سهلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی قدر، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج کی یہ نشست کئی حوالوں سے اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتی ہے۔ میں اپنی اس زندگی کے حوالے سے یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے کب کام شروع کیا۔ 1987 سے جب میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور 87 کو ہی میں نے حضرت شیخ الجامعہ نے یہاں اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اب آپ نے یہاں کام کرنا ہے، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت سے لے کر اب تک کا عرصہ تقریباً 35 سال پر محیط ہے، لیکن آج میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہر حوالے سے ایک انفرادی پروگرام تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے ان مربیوں کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے یقیناً اپنی بیماری کے باوجود اتنے دور دراز سفر سے وہ ہمارے پاس پہنچے، تو میں اپنی طرف سے بھی اور نیابتاً اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے بھی اور اپنے طلباء کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے سیرت کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے طلباء کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ان مہمانان گرامی قدر سے وہ بھی کچھ دیر کے بعد انعامات بھی وصول کریں گے۔ اسی طرح عزیز طلباء، میں اپنے ایک برادر مکرم کا ذکر بھی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے یہاں اسٹیج پر میرے انتہائی پیارے بھائی مولانا عبد الرؤف صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں۔ یہ جامعہ کے پہلے جو مفتی تھے، جن کا بھی ذکر بھی قریش صاحب فرما رہے تھے، مفتی عبداللہ صاحب فاضل دیوبند بھی تھے اور ضلع قاضی کے منصب پر بھی فائز رہے، اور حضرت شیخ الجامعہ سے ان کی گہری وابستگی تھی جو زندگی کے اندر، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت اور آخری وصیت جو اپنے انتہائی پیارے شاگردوں کو، اشرف قریشی صاحب کو بھی مولانا اور ڈاکٹر سمت اللہ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں نے یہ کی تھی کہ حضرت شیخ سے اپنے تعلق کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہماری مجلس کے اندر ہمارے بھائی عبد الرؤف صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ بھی وہاں ام القریٰ سے انہوں نے الشریعہ میں لا کیا، مکہ مکرمہ سے ڈاکٹر سمت اللہ صاحب کے ساتھ اسی زمانے کے اندر، پھر اپنی کچھ مصروفیات واپس آ کر پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اس وقت بڑا بزنس ہے ان کے میرپور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عمل کے اندر برکات نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، محترم مولانا میاں لال اختر صاحب کے متعلق آپ نے سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان سے جانے والے برطانیہ کے اندر جو افراد تھے، ان میں سے یہ اعزاز ابنائے جامعہ میں سے ایک ان کو حاصل ہوا، اور دوسرا وہاں پر موجود مفتی عبد المجید ندیم ہیں جو وہاں کے گوروں کے کالج کے اندر پڑھاتے رہے۔
یہ بھی وہاں جیسے بتا رہے تھے کہ 19 یا 21 سال تک وہاں کے اسکولوں کے ساتھ منسلک رہے، کالجوں کے ساتھ منسلک رہے، اور گوروں کے اس مزاج کو سمجھ کر ان کی تربیت کے اندر ان کا اس حوالے سے بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ یقیناً ان کو بھی اپنے مشائخ کے ساتھ جو محبت اور ایک والہانہ عقیدت تھی وہ مجھے آج بھی ذکر کر رہے تھے، اور جب بھی جاتے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارا کوئی سفر ہوتا ہے برطانیہ کا، اس سفر کے اندر بھی تو غالباً ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ ہر شہر کے اندر وہاں کوئی نہ کوئی ابنائے جامعہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں برلے کے اندر مسجد ابراہیم، جس کے ٹرسٹی بھی ہیں اس وقت، یہ صدر بھی ہیں، اور اس مسجد کے اندر جو مولانا اقبال صاحب آئے تھے ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر تقریباً 6 ہفتے پہلے یا لگو پیش، وہ اسی مرکز کے اندر پہلے رہے، اب برطانیہ کے سب سے بڑے مرکز کے اندر اس وقت وہ خطیب ہیں۔ بہرحال میاں لال صاحب، مولانا لال اختر صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ آج بھی ریٹائرمنٹ کے بعد میں دیکھتا تھا بھی سفر کے اندر کہ جب بھی پتہ کیا انہوں نے کہ میں مسجد کے کسی کام کے اندر مصروف ہوں، وہاں پر ہم کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں، وہاں پر اس کا کچھ نیا سیکشن شروع کر رہے ہیں، پھر جب جانا ہے انہیں دکھانا، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 18 سے 20 اسلامک سینٹر صرف UK کے اندر ایسے ہیں مشن کے تحت کہ جہاں پر ہمارے جامعہ کے فضلاء جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے قدماء کی اس لسٹ کے اندر یہ 2 بزرگ سب سے زیادہ، میرا خیال یہی ہے کہ سب سے پہلے جانے والے لوگوں کے اندر مولانا میاں لال اختر صاحب اور مولانا اشرف قریشی صاحب، اور اسی طرح سید منور حسن مشہدی صاحب، یہ پرانے بزرگوں کے اندر اس صف کے اندر شامل رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں نے درخواست کی تو انہوں نے کہا میں جامعہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ منگل کا پروگرام رکھیں اور ملاقات بھی ہو جائے گی، اور یہ سارا کچھ بزرگوں کے ساتھ بھی اور طلبہ کے ساتھ بھی نشست ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارے پاس ٹھہریں گے، کوشش کریں گے عشاء کے بعد اگر کوئی اور نشست کی سلسلہ ہو سکا تو انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ میں محترم مولانا اشرف قریشی صاحب کا شکریہ بالخصوص ادا کرتا ہوں۔ بخدا میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم ایسے تلامذہ دیکھے ہیں کہ جن کی محبت کا یہ انداز اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے جامعہ کے ساتھ کمال درجے اور آخری درجے کے ان کا والہانہ ایک عقیدت اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ تھی۔ میں جب بھی سفر کے اندر ہوتا ہوں تو میں ان کے پاس کم از کم 3 سے 4 دن وہاں ٹھہرتا ہوں، اور 3-4 دنوں کے اندر ان کی گفتگو کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی یہاں پہنچ کر شروع ہوتی ہے کہ جامعہ عربیہ نے ہمیں دیا کیا، ہم تھے کیا، اور کہاں سے چلتے چلتے۔ یہ آج بھی شاید سنا رہے تھے کہ جب میں وہاں سے آیا تھا رجوری سے غالباً، تو میرے پاس کرتا تھا لیکن شلوار نہیں تھی۔ میں کرتا پہن کر جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقام دیا اور جو کچھ اعزاز بخشا، یہ سب کچھ میرے اساتذہ کرام کا مرہون منت ہے، اور انہوں نے یقیناً اپنے اساتذہ کے اور اپنے جامعہ کے حقوق کو ادا کرنے کے آخری حد تک جو ہے وہ ساری زندگی ان کی کوشش رہی۔ بعض چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ میں جب بھی سفر پر ہوتا ہوں تو میں ان کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا معنی کیا تھا، یہ لفظ تھا کیا، میں تو بہت چھوٹا تھا، لیکن آپ کا ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے طلبہ سے بھی کہا کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنے مشائخ سے مدینہ کے اندر پڑھا تھا وہ الفاظ بعینی ہی مجھے آج بھی یاد ہیں۔ بعض چیزیں سب تو ہو نہیں سکتی، لیکن میں اپنے طلبہ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ یہ جملہ اس انداز میں فلاں موقع پر میرے استادوں نے مجھے سنایا تھا مدینہ کے اندر۔ ان کا ایک جملہ اس بچپن کے دور کے اندر، میں عمر کافی چونکہ میں تھوڑی سی اس وقت، تو میں ان کو ضرور سناتا ہوں کہ میری قلم آج بھی یہ تشنگی محسوس کرتی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے اور ترجمہ کیا، معاملہ کیا، بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن آج تک مجھے ان کا یہ الفاظ بعینی ہی اسی طرح یاد ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ شخصیت ہے جو پچھلے 28 سال سے وہاں XL ریڈیو پر پروگرام ان کا ہو رہا ہے۔ میں ابھی ان سے پوچھ رہا تھا کتنے لوگ جو آپ کو اس پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ BBC کے برابر ہے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ 1 گھنٹے کا ان کا پروگرام رمضان المبارک کے اندر دیکھتے، ہر قسم کے سوالات، فتوے، جواب، ساری چیزیں ان کے اندر۔ پچھلے سال میں جب گیا تو انہوں نے کہا اس بار میں نے بڑی ریکویسٹ کی
کہ میرے کئی مسائل اب شروع ہو چکے ہیں، مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ میں پروگرام کے اندر شریک ہو سکوں۔ یہ 28واں پروگرام تھا تو میں نے معذرت کر لی ہے۔ تو ریڈیو پروگرام کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اگر آپ یہ ختم کر دیں گے تو ہمارا رمضان کا سارا پروگرام فلاپ ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو گھر سے لے بھی جایا کریں گے اور واپس گھر بھی چھوڑ دیا کریں گے۔ جتنی رمضان مبارک کے اندر آپ کے اس گھنٹے کے اس پروگرام کو جو ہے وہ اس لحاظ سے پذیرائی ملتی ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ ایکسل پروگرام جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ اس لحاظ سے مؤثر ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے۔ تو ان نے پھر مجھے فون پر کہا کہ میں نے ان کی اس درخواست پر ہاں کر لی ہے، دعا کر اللہ کرے کہ یہ رمضان میرا ٹھیک گزر جائے۔ تو میں رمضان کے اندر ان کے پاس گیا تو کیونکہ یہ رات کو 1 بجے وہاں تشریف لے جاتے تھے ایکسل پروگرام کے لیے، تو مجھے بتا کہ میں اب نکل رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو میں نے کہا میری بھی خواہش یہ ہے کہ میں بھی، تو نے کہا کیا جو ہے وہ آپ پروگرام کے اندر جا کر رات ساری ضائع بھی ہو جائے گی، آرام نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، 28 سال سے یہ ریگولر اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی پچھلے ہی ہفتے اپنے عزیز طلبہ کو بتا رہا تھا کہ یہ نام ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، علامہ یوسف القرضاوی، ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی۔ کہاں سے ایک بندہ چلتا ہے اور کیسی شخصیت اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں یہ سن رہا تھا کہ 120 کتابوں کا مصنف، اور لاسٹ پہ الجزیرہ کا پروگرام دیکھنے والوں کے لیے جو مفتات اندازے کے اندر 60 ملین لوگ شیخ یوسف قرضاوی کے پروگرام کو سنتے تھے، مستفید ہوتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کوئی کہاں سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی کے لیے آج دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یتیمی کی زندگی سے ابتدا ہوئی، والد کا انتقال پہلے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصر کی ان مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے 11 سال تک جہل کی صلاحوں کے پیچھے گزارا۔ پھر انہوں نے کہا ہم اس نہج پر نتیجے پر پہنچے کہ ہم آپ کو آزاد کریں گے لیکن آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ حالانکہ یہ مصر کے شہری تھے، مصر کا پاسپورٹ تھا، انہیں پاسپورٹ واپس دے دیا کہ اگر کوئی ملک آپ کو قبول کرتا ہے یوسف چلے جاؤ لیکن ہماری سرزمین چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قطر کے امیر نے کہا کہ ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے ورلڈ کے اندر شیخ یوسف قرضاوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 60 ملین انسان ان کے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بغیر آج میں کیا کہتا ہے، میں طلبہ سے اس دن میں کہہ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں جی اس کے تو بیچارہ پیدائش تو پہلے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، 1 سال سے وہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی پیچھے کو اور سہارا بھی نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا کھیتی باڑی پر اس کو کام لگا دیں کہ چھوٹا بچہ ہے، چلو کوئی سکول میں کم از کم اپنا نام تو لکھ لے یوسف، تو سکول کے اندر داخل کروا دیا۔ تو انہوں نے پہلے سال سکول کے اندر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، کہاں پہنچیں گے، کیا سب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا نظام قدرت ہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ اپنے ان چیزوں کو دہراتی رہتی ہے کہ اس انداز کے اندر اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑنے والے شیخ یوسف قرضاوی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کو اور ان کی اس تبلیغ کو، محنت کو یہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا یہ اعزاز ان کو جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اس لیے عزیز طلبہ، یقیناً یہ لمحات ہمارے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں۔ میں آخر میں پھر اپنے ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم میاں لال اختر صاحب، مولانا اشرف قریشی صاحب، مولانا عبد الرؤوف صاحب، اور میں محترم ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی حیثیت اور شخصیت جو ہے وہ مہمانوں کی نہیں ہے۔ لست ضیف وانما انت مضیف عندنا فكنا نتكلم بالامس وانا اخبرت الشيخ يعني انت لست ضيف زي الشيخ اشرف بل انت مضيف۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب تو خود اپنے اندر ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور زندگی میں برکات نصیب فرمائے۔ ان کی آمد سے جامعہ عربیہ اور جامعہ عربیہ طالبات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور یہ اعزاز بخشا کہ جدید مسائل پر ان کی تحقیق، ان کی یہ ساری کی ساری محنت۔ میں ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی کہا نہیں ہے، لیکن آج میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے اور ان کی علمی فقاہت اور ثقافت کے متعلق
یہ بس میرا دل ہے کہ میں یہ لفظ آج کہہ دوں کہ یہ کسی حوالے سے مفتی تقی عثمانی سے کم نہیں ہے۔ یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ مسائل پر ڈسکس کرتا رہتا ہوں اور ان سے پوچھتا رہتا ہوں۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے اندر ایسے افراد اور شخصیات کا وہ مقام نہیں ہوتا جتنا اس درجے کے اندر ان لوگوں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے اس عمل پر اعزاز نصیب فرمائے، ان کی اس کبش کو قبول فرمائے کہ وہ ہمارا ہفتے ہمارے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے لوکر تشریف لاتے ہیں، پھر کئی گھنٹے یعنی 4 گھنٹے کی کلاس بھی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، صرف اس چیز پر حریص ہوتے ہوئے کہ میں نے بخاری کے اس نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ باقی بھی ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر ادا، جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو نہیں بھی آج یہاں پروگرام کے اندر، یقیناً یہی روح رواں ہیں اس ادارے کے لیے، وگرنہ دیواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، یہ افراد ہوا کرتے ہیں جو اپنے اداروں کو عزت بخشتے ہیں، جن کی وجہ سے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو امام مالک علیہ رحمہ کا قول تھا نا کہ ما کان للہ فہو یبقی، کہ اللہ کے نام پر جو چیزیں قائم ہوتی ہیں اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ میری دعا یہی ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ذات بابرکات جامعہ عربیہ کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے، ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں، میں اپنی اساتذہ کی اس ٹیم کی معاونت کے ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اساتذہ کرام کا بھی۔ یقیناً ہمارے احباب جو آج سے 50 سال پہلے فارغ ہو کے چلے گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کو ضرور، اور اس کے بعد ظہر کے بعد ان کا پروگرام طالبات کے اندر بھی ہے، وہاں بھی طلبات کو بھی خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔